وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. انہوں نے جب قرآن سنا تو اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. وہ جنات تورات بھی جانتے تھے. آسمانی کتابوں کا جو مضمون ہے نا وہ ایک جیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا میں نے بتایا تھا نا, بہت بڑے محقق گزرے ہیں حیدرآباد دکن کے. انہوں نے آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی تھی. یہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی تھے. ان کے دنیا میں بہت سے جیپنیز اور فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. انہوں نے جاپان میں اور فرانس میں بہت کام کیا ہے. قرآن کا ترجمہ بھی, فرانسیسی زبان بھی آتی تھی ان کو, فرانسیسی زبان میں جیپنیز میں قرآن کے ترجمے کروائے انہوں نے. تو یہ کہتے تھے کہ آپ جتنی آسمانی کتابیں تورات, انجیل اور قرآن کو پڑھیں گے نا, ان کی آیتوں کا انداز ایک جیسا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. انداز سب کا ایک جیسا. تو واقعات بھی وہی ہیں, سب میں ہیں. لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سب کے سیم واقعات ہیں. حتیٰ کہ میں نے خود کچھ اسٹڈی کی ہے تورات کی اور انجیل کی, اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ ان لڑکوں سے بدفعلی کیوں کر رہے ہو, میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میری قوم کی بیٹیوں سے نکاح کیوں نہیں کرتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو رہی تھی. آپ کا یہود و نصارہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تبھی تو مشرکین کہتے تھے انہیں یہ لوگ سکھاتے ہیں آ کے, یہود و نصارہ الزام لگاتے تھے. تو یہود و نصارہ کیوں سکھائیں گے, وہ تو اسلام کے اگینسٹ تھے. وہ تو تانے دیتے. وہ کہتے تھے یہ چھپ کے کہیں سے پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ تو تمہارے درمیان رہے ہیں, یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. تو الٹے بیہودہ الزامات لگاتے تھے. تو جنات نے آ کے کہا کہ ہم نے وہی کتاب سنی ہے جو موسیٰ. آگے جب دیکھتے ہیں نا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو مانتے ہیں کہ یہ جن بھوت بھی کیا ہیں, ہوتے ہیں. لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنے عاملوں نے بنا دیے. عاملوں نے تو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے. ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنیہ عورت سے شادی ہو جاتی ہے. تبھی فقہاء نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے, اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا. کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن ون کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن ون رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے یہ جو ہے نا سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہماری دکان چلے گی.
کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا, وہ بیچارے ایک تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیاں ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی ہے اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئیں اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے, انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے, اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنیاں آپ کے پاس بھی آئے گی پھر, یہ سمجھو. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیا نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری. اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے. تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو, آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا. اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے, بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے, جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں, تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے, وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا ہوں.